بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں اپنے یوٹیوب چینل لرن ود آصف پر آپ کے لیے جماعت نوم اردو میر صاحب کی غزل کا اگلا شعر لایا ہوں۔ یہ 2026 کے پیپر کے حوالے سے نیو سلیبس اردو ہے۔ میری حوصلہ افزائی کیے، میرے چینل کو بیل آئیکن کو دبا دیں، سبسکرائب کریں چینل کو، کمنٹ کریں پیارا، تاکہ میں ساری اردو نحوم آپ تک پہنچا دوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر ہے جی، نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے، نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، غمِ دوستاں دوستوں کا غم، داغ زخم کا نشان۔ مفہوم ہے بیٹا شعر کا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کے غم نہیں دیکھے، الٹا اپنے ہی غموں کو دکھا کر ہم دوستوں کو ہمیشہ پریشان کرتے رہے ہیں۔ میر تقی میر تشریح ازا شعر میں اس خیال کو قلم بند کر رہے ہیں کہ میں ساری زندگی غم و الم کا شکار رہا، ساری زندگی میں نے دوستوں کو اس وجہ سے پریشان دیکھا کہ وہ میری باتیں سن کر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میری تو زندگی جیسے تیسے روتے ہوئے گزری ہے، مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے حیات بھر میں اپنے دوستوں کو اپنے غموں سے باخبر کر کے انہیں پل بھر کو سکون نہیں لینے دیا، یوں وہ میرے غموں کی بنا پر افسردہ خاطر رہے۔ چلو شکر اس بات کا ہے کہ دوستوں نے اپنے غم مجھے نہیں بتائے، یا یوں کہ کبھی میں نے انہیں محسوس ہی نہیں کرانے دیا کہ ان کے غم اتنے زیادہ ہیں کہ جن پر انہیں ملال کرنا چاہیے۔ اردو میں ویسے بھی قاصد، ہمراز وغیرہ کے حوالے سے بہت ساری شاعری ہمیں ملتی ہے۔ بقول شاعر، ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ مزید تشریح ہے جی، کہیں شعراء کو اس بات کا غم لاحق ہوتا ہے کہ میرا حال کوئی نہیں پوچھتا وغیرہ وغیرہ۔ کہیں پر شعراء حضرات اپنے غم الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہونے کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں کوئی حال دل سننے والے کی طلب کو شدید محسوس کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شاعر فرماتے ہیں، حال دل ہم بھی کہتے لیکن، حال دل ہم بھی کہتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ اس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ آگے ہے جی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ شکوہ شکایت زمانے کی یا اپنے محبوب کی شعراء کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ عشق کی حقیقت اور عشق کے آئین کے خلاف یہ باتیں چلی جاتی ہیں۔ مثلاً اقبال کہتے ہیں، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بہرحال اگر میرے محبوب کی پوری شاعری کو دیکھا جائے تو ناقدین ادب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ میر کا عہد انتہائی ظالم آقاؤں کا ہندوستان میں دور تھا۔ ٹھیک ہے نا جی، اقتدار کی خاطر خون ریزی سے انسانیت کی ہلاکت خیز وارداتیں ہوتی رہتی تھی۔ میر صاحب نے اپنی شاعری میں اس چیز کی مذمت کی ہے، وہ ساری زندگی تڑپتے رہے۔ بقول میر، جو میر اس زور سے روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ اس طرح جس کی ساری زندگی غم و الم کا نوحہ بن جائے، وہ جب بھی دوستوں کو ملے گا تو اپنے دکھ ہی بیان کر رہا ہوگا نا۔ بقول فراق گورکھپوری، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ ساغر صدیقی مرحوم لکھتے ہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ شعر ہے جی ساغر صدیقی کا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔